اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت جو ہے حقیقت میں وہی جماعت رضائے مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کا بدن اور اس کا کپڑا اور جس جگہ نماز آدمی پڑھے گا اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ طہارت جس کو بولتے ہیں پاکی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر بندہ ناپاک ہوگا، صحیح طریقے سے غسل نہیں کرے گا یا صحیح طریقے سے وضو نہیں کرے گا تو یہ سمجھ لیجیے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو ابھی تک آپ نے وضو کے بارے میں پڑھا کہ وضو ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، اور اب غسل کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو اس کو بیان کیا جا چکا ہے کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چلانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، یہاں تک کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ باقی رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کا خیال کرنا ہم اور آپ کو ضروری ہے غسل میں۔ اب یہاں سے غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غسل کی نیت کر کے، یعنی سب سے پہلے کیا کریں، نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس کی وہ نیت کریں۔ پھر اب غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے۔ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ ابھی آپ نہانے جا رہے ہیں تو نہانے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے نیت کرنا، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ کو کام کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا۔ اب ہم یہ بھی کر چکے تو اب تیسرے نمبر پر استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نجاست نہ ہو۔ استنجے کی جگہ کو دھوئے، نجاست ہو یا نجاست نہ ہو، یعنی وہ جگہ ناپاک ہو یا ناپاک نہ ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں استنجے کی جگہ دھونا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اور پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے۔ بدن پر کہیں بھی نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو نجاست کو دور کر لے۔ مان لیجیے گا یہاں اگر نجاست لگی ہو تو یہاں سے دور کر لے، ہاتھ میں ہو یا پاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو تو ایسی صورت میں پہلے نجاست کو دور کر لیا جائے، اور پھر نماز کا سا وضو کرے، نماز کے جیسے وضو کرے، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی غسل کرنے سے پہلے بھی کیا کرے، وضو کر لے۔ لیکن فرماتے ہیں مگر پاؤں نہ دھوئے۔ پاؤں نہ دھوئے یہ حکم ایسی جگہ کے لیے ہے، اب تو یہ حکم شاید کہیں دیکھنے کو ملے کہ پاؤں نہ دھوئے اگر آدمی غسل کر رہا ہو ایسی جگہ پر جہاں پانی اکٹھا ہوتا، پانی جمع ہوتا ہو، اور وہاں کھڑا ہو کر اگر وہ غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پاؤں کو آخر میں دھوئے، یعنی بالکل جب نہانا کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں پاؤں کو دھوئے۔ لیکن اگر ایسی صورت حال نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے بعد میں پاؤں کو بھی دھو سکتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ نہاتے ہیں
جو ہے باتھ روم میں، تو وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے۔ پانی جمع ہوتا ہے؟ نہیں جمع ہوتا ہے۔ پانی سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ بہہ جاتا ہے۔ تو جب پانی بہہ جاتا ہے، وہاں جمع نہیں ہوتا ہے، اکٹھا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ مکمل وضو کریں۔ مکمل وضو کا مطلب یعنی پاؤں بھی دھو لیں، لیکن جہاں پر پانی اکٹھا ہو وہاں پر پاؤں نہ دھوئیں۔ پاؤں کو کب دھونا ہے؟ جب بالکل ایک دم غسل سے فارغ ہو چکے، یعنی غسل کمپلیٹ ہو جائے، تب جا کر آخر میں پاؤں کو دھویا جائے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ ایسی جگہ غسل کروا رہے ہیں کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو، وہاں کے لیے یہ مسئلہ۔ لیکن اگر پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے، جیسے عام طور سے آج کل کے باتھ روم وغیرہ ہے، وہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہے مسئلہ کہ آپ فوراً پاؤں کو بھی دھو لیں۔ مثال کے طور پر جیسے جو لوگ ندی وغیرہ میں نہا رہے ہیں، تو اب ندی وغیرہ میں تو پانی نہیں ہے، تو آپ باہر نکل کر پھر اس کے بعد میں اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ یا ایسے ہی کوئی ایسا باتھ روم ہے کہ اس میں پانی رک جاتا ہے، پانی جمع ہوتا رہتا ہے، پانی رک جاتا ہے، تو چونکہ جو آپ کے بدن سے پانی گرے گا وہ کیا ہوگا؟ مائع مستعمل ہوگا۔ اگر آپ پاؤں کو پہلے دھو لیں گے تو چونکہ ناپاک پانی، مائع مستعمل پانی نیچے جا کر جمع ہو رہا ہے، آپ کے پاؤں پہ لگ جا رہا ہے، تو پاؤں پاک نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ نکلنے کے بعد میں پھر سے پاؤں کو دھو لیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں کے لیے ہے؟ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو وہاں، لیکن جہاں پانی اکٹھا نہ ہوتا ہو وہاں آپ وضو کریں اور ساتھ ہی ساتھ پاؤں کو بھی دھو لیں۔ تو فرمایا گیا کہ نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھوئے۔ چوکی جو لکڑی کی بنی ہوتی ہے یا پتھر پہ نہائے، ماربل وغیرہ ہو، تو چونکہ وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ پاؤں بھی دھو لے۔ لیکن جہاں پانی جمع ہوتا ہو اور ایسے جگہ جو ہے آدمی نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو، تو پاؤں کو سب سے لاسٹ میں یعنی نہانے کے بعد دھویا جائے۔ تو نمبر 1 نیت کرے، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹھوں کر دھوئے، نمبر 3 استنجے کی جگہ دھوئے، ہاں نجاست ہو یا نجاست نہ ہو، اور نمبر 4 بدن پہ جہاں کہیں بھی نجاست ہو تو نجاست کو دور کر دے۔ اور 5ویں نمبر پہ نماز میں جیسے نماز کے لیے جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں، لیکن اگر پانی اکٹھا ہوتا ہو تو پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ کب دھوئیں گے؟ ایک دم آخر میں دھوئیں گے، لاسٹ میں نہانے کے بعد۔ اور اگر پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے تو پاؤں کو بھی دھو لیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے، مان لیجئے سو گئے اور سوتے سوتے احترام ہو گیا، جسے نائٹ فالس بولتے ہیں، تو اب اگر وہی کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں تو ایسی صورت میں غسل حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا ناپاک تھا۔ اب اس سے جو ناپاکی نکلے گی آپ کے پورے بدن پر پھیل جائے گی، اس لیے مسئلہ ہے یا تو وہ کپڑا چینج کر دیں، اس کپڑے کو سائڈ میں کر دیں، دوسرا کپڑا پہن کر دیوال تہبند وغیرہ پہن کر نہائے، یا اس کپڑے کو پہلے اچھی طریقے سے دھو لیں یہاں تک کہ وہ کپڑا کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور جب وہ کپڑا پاک ہو جائے تو اس کو پہن کر نہا سکتے ہیں، وگرنہ اگر ایسے کپڑے کو پہن کر غسل کیا گیا جس میں آلریڈی نجاست ہے، ناپاکی ہے، تو غسل نہیں ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ ہے بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، خصوصاً جاڑے میں، یعنی اچھے طریقے سے بدن پہ پانی ملے۔ جاڑے کے موسم میں خاص طور سے، اس لیے کہ جاڑے کے موسم میں جو ہے پانی اچھے طریقے سے بدن پہ نہیں پہنچتا، اس لیے اچھے طریقے سے ملا جائے۔ یہ نہ ہو کہ باتھ روم میں ابھی گئے اور 2 منٹ کے اندر نکل کر آ گئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ عجلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے
بدن پر کوئی حصہ ایسا رہ گیا ہو جہاں تک پانی نہ پہنچا ہو، تو خصوصاً سردی کے موسم میں، ٹھنڈے موسم میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے پورے بدن کو رگڑا جائے تیل کی طرح، جیسے ہم تیل لگاتے ہیں تو پورا بدن رگڑتے ہیں، ایسے ہی پورے بدن کو رگڑا جائے اچھے طریقے سے، تاکہ جسم کے ہر جو ہے عضو پر پانی پہنچ جائے۔ پھر 3 مرتبہ داہنے موڑے پر پانی بہائے۔ پھر کیا کریں؟ آپ نے نیت کر لی، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، استنجا کی جگہ کو دھو لیا، جہاں پہ نجاست لگی تھی نجاست کو ختم کر لیا، وضو کر لیا، پورے بدن پر پانی بہا کر اس کو اچھے طریقے سے مل لیا، تھوڑا بہت پانی بہایا آپ نے اور اچھے طریقے سے مل لیا۔ تو اب کیا کریں؟ 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائے۔ پہلے 3 مرتبہ اس کندھے پر، داہنے کندھے پر یعنی موڑے پر پانی بہائے، اور پھر 3 مرتبہ بائیں موڑے پر پانی بہائے۔ پہلے 3 مرتبہ اس پر داہنے پر، رائٹ سائڈ پر، اور پھر لیفٹ سائڈ پر، لیفٹ شولڈر پر، اور پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ سر پر پانی بہائے کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ تو نہانے میں سب سے پہلے داہنے کندھے پر، داہنے یعنی رائٹ شولڈر پر 3 مرتبہ پانی واٹر کو بہانا، پھر بائیں لیفٹ شولڈر پہ 3 مرتبہ پانی بہانا، پھر اس کے بعد میں سر پر پانی بہانا ہے کہ پاؤں تک پانی پہنچ جائے۔ سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ تو 3 مرتبہ بہانے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب 3 مرتبہ اس پر آپ پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ اس پر پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے، تو اب شاید کوئی عضو رہ جائے، اب چھوٹنے والا نہیں ہے، بال کے برابر بھی اب جگہ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر خطرہ ہو کہ ہم 3 مرتبہ ہی بہا چکے ہیں پھر بھی کوئی جگہ باقی رہ گئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم 3 مرتبہ بہا چکے ہیں اب ہم پاک ہو گئے، نہیں، بلکہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، فَطَّهَّرُوا کا مطلب زور دیا گیا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، تاکید کی گئی ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو، اور خوب پاکی حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ تو 3 مرتبہ عموماً اس لیے کہا گیا کہ جب آپ نے 3 مرتبہ پانی بہائے گا تو پورا بدن جو ہے پانی سے تر ہو جائے گا، بھیگ جائے گا، اس لیے 3 مرتبہ کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ بہا لے اور کوئی حصہ چھوٹ جائے تو وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا، پھر پانی بہائے یہاں تک کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اچھے طریقے سے غسل کرے، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے، جائے غسل سے مطلب غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لے، یعنی یہ مسئلہ کب ہے؟ جب پانی اکٹھا ہوتا ہو تب۔ تو آپ نے غسل کر لیا تو اب یہاں مان لیجیے آپ غسل کر رہے ہیں تو یہاں سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ پر آ جائیں، اور اگر آپ نے پانی جمع ہونے کی وجہ سے پیروں کو نہیں دھویا تھا تو اب سائڈ میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اب پیروں کو بھی دھو لیں۔ اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، نہانے میں قبلہ رخ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کرے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور پھر ملے، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پورے بدن پر ہاتھ جہاں تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیرے اور ملے۔ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، یہ کیا ہے؟ سنت۔ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، یعنی پردہ وغیرہ کر کے نہایا جائے، اور آج کل تو باتھ روم ہے تو باتھ روم میں دروازہ بند کر کے نہایا جائے تاکہ کوئی نہ دیکھے، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو سطر ظاہر ہوگا، حالانکہ سطر کا چھپانا جو ہے یہ فرض ہے، تو اسی صورت میں گنہگار بھی ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے یعنی ایسی جگہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے
بلکہ آپ کے گھر میں مان لیجیے باتھ روم بنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی باہر ہی نہانا پڑ رہا ہے جہاں لوگ گزر رہے ہیں، یا مان لیجیے جو ہے ندی پر نہا رہے ہیں جہاں لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، یا کسی اور جگہ پر جو ہے بورنگ وغیرہ جہاں پر لگی ہوئی وہاں پر آپ نہا رہے ہیں، تب کیا کریں؟ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناک سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر ضروری ہے۔ تو کہاں سے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی ایسا کپڑا پہن لے جس کی وجہ سے ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کیا رہے؟ چھپا رہے۔ اگر یہ دکھے گا، ران دکھے گا، جیسے انڈر ویئر کوئی پہن کر نہ ہے، ظاہر سی بات ہے اسی صورت میں ران دکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کا سطر ظاہر ہو رہا۔ تو اگر ایسی جگہ پر نہا رہا ہے، مان لیجیے باتھ روم وغیرہ اویلیبل نہیں ہے، کسی وجہ سے گھر میں نہیں بنے ہوئے ہیں، باہر ہی نہانا پڑ رہا ہے، آؤٹ سائڈ ہی میں نہانا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کو چھپا لے، اتنا چھپانا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔ مطلب اگر اتنا چھپانا ممکن نہ ہو، مان لیجیے آپ کے پاس کپڑا ہی نہ ہو، لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال بہت بعید ہے۔ مان لیجیے آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے یہاں تک چھپا سکیں، تو فرمایا گیا تب آپ غسل نہ کریں، تب آپ غسل نہ کریں۔ دیکھیے سطر کا کتنا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ غسل نہ کریے بلکہ تیمم کر لیجیے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بہت بعید ہے، مطلب کہ شاید باید کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے پاس یہ چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو، بلکہ اب تو یہ ہے کہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو آدمی کے پاس نہ جانے کتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے بدن کو، اپنے سطر کو چھپا سکتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی کے پاس نہ باتھ روم ہے نہ ہی اس کے پاس کپڑے ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ آدمی غسل نہ کرے بلکہ تیمم کر لے، تاکہ جو ہے اس کا سطر ظاہر نہ، یعنی یہ اجازت نہیں ہے کہ انڈر ویئر پہن کر نہائے یا برہنہ ہو کر۔ آپ باتھ روم میں ہے تو آدمی برہنہ ہو کر بھی نہا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ برہنہ ہو کر نہ نہائے، لیکن باہر وہ برہنہ ہو کر نہائے اور لوگ دیکھیں، یہ شریعت اسلامیہ کو گوارا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انڈر ویئر وغیرہ پہن کر نہائے اور لوگ دیکھیں، یہ گوارا نہیں۔ آج لاعلمی میں لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں انڈر ویئر پہن لیتے ہیں اور اسی میں نہاتے رہتے ہیں، بلکہ وہی پہن کے گھر میں بھی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا بھی موجود نہ ہے تو آپ غسل ہی نہ کریں، بلکہ کیا کر لیجئے؟ تیمم کر لیجئے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں غسل کرنے میں اس بات کا خاصا خیال رکھنا چاہیے کہ یا تو اندر نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ مجبوری درپیش ہے تو ایسی صورت میں ناک سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے ان کا چھپانا ضروری ہے، یعنی تہبند پہن کر نہائے یا اور بھی جو کپڑے ہوں ٹیوال وغیرہ کہ جس سے جو ہے ناک کے نیچے سے لے کر جو ہے گھٹنے تک کا حصہ چھپ جائے، وہ پہن کر نہائے، اور نہا کر کوئی ایسا کپڑا پہن کر باہر نکلے کہ یہ چھپا لے۔ یہ نہ ہو کہ نہانے میں تو آپ نے تہبند پہن لی اور یہ حصہ آپ نے چھپا لیا، اور نہا کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو آپ نے انڈر ویئر پہن لیا اور انڈر ویئر پہن کر باہر نکلے، گھر والے دیکھ رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ وہی یا تو کپڑا پہن لیا جائے یا کوئی ایسا کپڑا تہبند وغیرہ ٹیوال وغیرہ لپیٹ لیا جائے جس سے ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپا رہے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہاتے وقت بات نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے، نہ کوئی دعا کرے، نہاتے وقت دعا بھی نہ کرے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پوش ڈالے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نہانے کے بعد میں ٹیوال وغیرہ سے لوگ بدن کو پوچھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب غسل کی سنتیں کل ملا کر 16 بیان فرمایا انہوں نے۔ کیا کیا؟ نمبر 1 نیت کر لے، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے، نمبر 3 استنجے کی جگہ کو دھو لے، نجاست ہو یا نجاست نہ ہو، نمبر 4
جہاں کہیں نجاست ہو تو نجاست کو دور کر لے۔ نمبر 5 وضو کر لے۔ نمبر 6 بدن پر تیل کی طرح پانی ایک دم چپیڑ لے۔ اور نمبر 7 3 مرتبہ داہنے موڑے پر پانی بہائے۔ نمبر 8 3 مرتبہ بائیں موڑے پر پانی بہائے۔ نمبر 9 سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ نمبر 10 کہ غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اور اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لے۔ 11ویں نمبر پہ ہے کہ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو۔ 12 تمام بدن پر پانی پھیرے، کہ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے۔ 13 اور ملے۔ 14 ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ناک سے گھٹنے تک کا جو عضو ہے، اعضا ہے، ان کا چھپانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کر لے، غسل نہ کرے۔ نمبر 15 کسی قسم کا کلام نہ کرے۔ نمبر 16 کوئی دعا نہ پڑھے، اور نہانے کے بعد میں رومال وغیرہ سے اگر بدن کو پوچھ لیا گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں مسئلہ، اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو، غسل خانہ کی چھت نہ ہو، یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی غسل خانہ کی چھت نہ ہو پھر بھی اگر یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ موضع احتیاط ہو، یعنی وہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اب کوئی غسل خانہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے، تو اگر اس میں برہنہ ہو کر نہا رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن وہ غسل خانہ ایسا غسل خانہ نہ ہو کہ دوسرے فلاٹ والے آپ کو برابر دیکھ سکیں، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، موضع احتیاط۔ موضع احتیاط کا مطلب یعنی وہ غسل خانہ ایسی جگہ پر بنا ہو کہ ایسی صورت میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب یہ نہ ہو کہ بغل والا اگر چھت پہ چڑھ جائے تو آپ کو دیکھ لے، یا کوئی گزرے گا تو وہ آ کے دیکھ لے، تو ایسی صورت میں بڑھانا نہیں نہا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ صورت حال نہیں ہے تو بڑھانا بھی نہا سکتے ہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لیں، اور وضو کے سنن و مستحبات غسل کے لیے سنن و مستحبات ہیں، یعنی جو چیزیں وضو میں سنت ہیں، جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں، وہی چیزیں غسل میں بھی مستحب ہیں، غسل میں بھی سنت ہیں۔ مگر صدر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے۔ اگر صدر کھلا ہو تو قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ تہبند باندھے ہو تو قبلہ کی طرف بھی منہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر برہنہ نہا رہا ہے، وداؤٹ کلاتھ کے نہا رہا ہے، بغیر کپڑوں کے نہا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا چاہیے کہ اس میں کعبہ شریف کی تعظیم نہیں ہو پا رہی۔ اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو، یہ سب سنتیں ادا ہو گئی، یہ سب سنتیں ادا ہو گئی۔ یعنی جن سنتوں کا ذکر ہوا، اگر دریا میں نہا رہا ہے یا سمندر میں نہا رہا ہے تو کچھ دیر اگر آپ ٹھہر گئے ڈبکی لگا کر تو ایسی صورت میں ساری سنتیں ادا ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں بھی پانی چلا جائے گا، یہاں بھی پانی چلا جائے گا، یہاں بھی پانی چلا جائے گا، پورے بدن پر پانی چلا جائے گا۔ چونکہ دریا میں ہے تو کوئی حصہ بچے گا بھی نہیں کہ پانی نہ پہنچے، تو ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے۔ پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے کہ مطلب 1 بالٹی پانی نہائیں گے تو ہی پاک ہوں گے، 2 بالٹی نہائیں گے تو ہی پاک ہوں گے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جس طرح عوام میں مشہور ہے، محض باطل ہے کہ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا،
ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش یعنی بغیر داڑھی والا، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر پر بال ہی نہیں، وعلی هذا القیاس سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے؟ یعنی سب ایک ہی مقدار، یعنی یہ کہہ لیا جائے، یہ مثال کے طور پر 5 بالٹی صرف پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ مقدار متعین کر دیں تو ہو سکتا ہے کسی کے بدن پہ بہت بال ہو کہ 5 بالٹی سے بھی پاکی حاصل نہ کر سکتا، ایک ہو سکتا ہے اس کے سر پہ بال ہی نہ ہو تو بدن پہ بال ہی نہ ہو، داڑھی ہی نہ ہو تو ایک ہی بالٹی میں وہ پاک ہو جائے گا۔ تو الحاصل یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکی کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ جتنے میں پاکی حاصل ہو جائے اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پاکی 2 بالٹی میں حاصل ہو جاتی ہے تو 2 ہی بالٹی استعمال کریں، 3 میں ہو جاتی ہے تو 3 استعمال کریں، 4 میں ہو جاتی ہے تو 4 استعمال کریں۔ یعنی خلاصے کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد جو مین پوائنٹ ہے وہ طہارت ہے، وہ کیا ہے؟ پاکی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکی کتنے پانیوں میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ نہیں صاحب 5 بالٹی ہی استعمال کریں، 5 میں پاکی نہ ہو تب پاک ہو گئے، نہیں 6 استعمال کریے 7۔ تو یہ مت دیکھیے کہ مقدار متعین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کتنا پانی استعمال کریں گے جس کی وجہ سے آپ پاک ہو جائیں۔ جب آپ پاک ہو جائیں تو سمجھ لیجئے وہی آپ کے لیے مقدار ہے، یعنی اتنے پانی میں آپ غسل کر لیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے 2 بالٹی میں پاکی حاصل کر لی تو دوبارہ 2 بالٹی میں آپ پاکی حاصل کر لیں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو 3 بالٹی لگے، ہو سکتا ہے اور زیادہ لگے، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ نجاست نہ لگی ہو، دوسری مرتبہ بدن پر نجاست۔ الحاصل یہ کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کے متعلق کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا پانی استعمال کرو گے تو ہی پاک ہوگے ورنہ پاک نہیں ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مین مسئلہ کیا ہے، اصل کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا ہے کہ جتنے پانی میں پاکی حاصل ہو جائے اتنا پانی ہمیں یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے۔ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر سطر کا لحاظ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا کیا ہے؟ حرام ہے، جس کے متعلق ابھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا نہ ہو کہ وہ سطر چھپا سکے تو فرمایا گیا غسل نہ کرے، بلکہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے، کیونکہ غسل کرنے سے وہ کیا ہوگا؟ ایک حرام کام کرے گا، تو حرام کام نہ کرے بلکہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا، یعنی صبح بغیر کسی ضرورت کے حمام نہ جائے، یعنی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو باتھ روم میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا، لوگ اس طریقے سے بات بھی کریں گے کہ صبح کیوں نہ آ رہا بھائی، کچھ تو بات ہے، تو اس طریقے سے مسئلہ کچھ جو ہے گڑبڑ ہوگا، اس لیے بلا ضرورت جو ہے حمام میں نہ جائے۔ حمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بنا، اس کو اپنے گھر میں تو جا ہی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی دقت والی بات نہ ہو، لیکن دوسرے جگہ بلا ضرورت نہ جائے، ورنہ لوگ ہو سکتا ہے آپ پر شک کریں کہ کچھ غلط کیا ہوگا یا اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا بغیر ضرورت صبح کر کے حمام کو نہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان ہوئی غسل کی سنتیں اور غسل کے متعلق چند مسائل بیان ہوئے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں؟ تیمم کا مطلب ہوتا ہے مٹی پاک